السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ولادت با سعادت حضرت سیدہ زینب علیہ السلام اللہ علیہا۔ آج ہم جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کا نام اسم گرامی میں ہی اللہ رب العزت نے اس قدر زیادہ عزت و عظمت رکھی ہے۔ یہ نام ان کو عطا کہاں سے ہوا؟ جب آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ پاک میں موجود نہیں تھے، تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہیں لاتے، آپ خود آ کر ان کا نام تجویز کریں گے، اس وقت تک ان کا نام کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی سفر پڑ جاتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات کی طرف جاتے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے تو تب بھی سب سے پہلے سیدہ کائنات کی طرف جاتے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ سیدہ کائنات مولا علی شیر خدا کے ہاں بیٹی عطا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا، پیار کیا، بوسہ دیا، فیض و برکات منتقل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا۔ عربی زبان میں زینب اس کے مختلف معنی ہیں، لیکن وہ معنی جس کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا کہ زین کا مطلب ہے خوبصورتی، یعنی باپ کی خوبصورتی، باپ کی زینت۔ ابھی آپ چھوٹی سی تھیں کہ ایک فقیر حضرت مولا علی شیر خدا کے دروازے پر آیا۔ آپ نے سیدہ کائنات سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، چھوٹی بیٹی کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے۔ ابھی یہ بات آپس میں ہو ہی رہی ہے تو سیدہ زینب بول پڑی کہ بابا میں نہیں کھاؤں گی، میں بھوکی رہ لوں گی، یہ کھانا آپ اس فقیر کو دے دیں۔ سیدہ زینب کی یہ بات سن کر حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ یہ واقعی باپ کی زیب و زینت ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ اپنی ذات کا نہیں بلکہ اپنی ذات سے کہیں بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں مخلوق خدا کو اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی یہ تربیت، جو صبح سے شام جو مناظر اپنے گھر میں دیکھتی تھی، اپنے والدین کا عمل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، اور پھر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن کی برکتیں جس سے کردار کی تعمیر ہو رہی تھی، وہ اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیتی، وہ اپنی خواہش نفس کے لیے کھانا نہیں رکھتی، بلکہ وہ کھانا حقدار کو دے کر اپنے پروردگار کو راضی کرنا پسند فرماتی۔ یہ خاص اس گھرانے کا وصف تھا جو اپنی خاص سخاوت اور خاص عبادت کے عمل اور کردار سے اس گھرانے نے کر کے دکھایا ہے۔ ایسا عمل، ایسا کردار پوری کائنات میں کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ باب مدینۃ العلم حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی فصاحت و بلاغت پہ حیران ہو جاتے تھے۔ یہ تو شان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں۔ یہ لعاب دہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی رگوں میں تھا، اور اوپر سے تربیت اپنی پاکیزہ باب مدینہ العلم کی صاحبزادی، مدینہ العلم کی نواسی اور سیدہ کائنات کی بیٹی، اتنی عظیم نسبتیں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شکل و شباہت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ کوفہ کی خواتین کو قرآن کریم کی تفاسیر، احادیث اور فقہ کا درس دیتی۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہیں، ان کی شخصیت اور ان کی عظمت جب میدان کربلا کے حوالے سے ان کا تذکرہ آتا ہے تو حضرت مولا علی شیر خدا کی جاہ و جلالت نظر آتی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے گھرانے کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قیمتی ہار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نماز تہجد آپ کی پوری زندگی میں قضا نہیں ہوئی، اس لیے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آپ ہمیں نماز تہجد کی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ان کی عبادات و ریاضت کا یہ عالم ہوگا، اور یہی عبادات اور ریاضت کربلا کے میدان میں بھی جاری رہی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ کردار جس کے سبب سے آج اسلام ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے عزم و استقلال کی ایک ایسی لازوال داستان رقم کی ہے۔ دنیا جہان کی مصیبتیں آزمائشوں کو اپنی جان پر سہ لیا، نانا کے دین کو زندہ رکھا اور اگلی نسلوں تک منتقل کیا اور اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام امت مصطفیٰ، امت محمدیہ کو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت و کردار کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔